ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا مانگتے رہا کریں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ ان کو معمول بنا لینا چاہیے ہمیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا جو ہے اس کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اے اللہ میری اعانت فرما ذکر پر، ذکر کی مجھے توفیق دے، شکر کی توفیق دے، اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جن کو یہ چیزیں نصیب ہو گئی نا وہ خوش قسمت انسان ہے۔ دوسری دعا جو ہے وہ یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھیرنا نا ہمارے دلوں کو، اچھا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پھیرنا۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا ہبہ کرنا ہوتا ہے نا، ہبہ کسی کو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے ہم مانگ رہے ہیں کیا چیز؟ اب اس کی رحمت جو ہوتی ہے نا، جو یہ ناچیز سمجھا ہے نا، رحمت اللہ تعالیٰ کی کسی عمل پر آتی ہے، نیک عمل پہ آتی ہے۔ اس میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے تو اعمال اس قابل نہیں ہے، لیکن تو اپنی طرف سے رحمت ہمیں ہبہ فرما دے، ہبہ کر دے، رحمت ہمیں عنایت فرما دے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو وہاب ہے، ہدیہ کرنے والا ہے، ہبہ کرنے والا ہے، بہترین۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں سے ہدایت مانگی ہے، اس میں گمراہی سے بچنے کی دعا مانگی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت جو جس کو مل جائے تو وہ شقی محروم نہیں ہوتا، وہ رحمت مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ شقی محروم نہیں ہوگا، ہدایت پر قائم رہے گا۔ ٹھیک، دو دعائیں ہو گئی۔ تیسری دعا ایک اور میں بتاتا ہوں، کون سی ہے وہ؟ تو تیسری دعا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم احسن عاقبتنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ احسن عاقبتنا، بہتر کر دے، عاقبتنا ہماری عاقبت بہتر کر دے، فی الامور کلہا ہر کام میں اس کے انجام کو بہترین کر دے، فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا، مجھے دنیا کی ذلت سے محفوظ فرما، اور من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ جس کی یہ دعا قبول ہو گئی کیا ہوگا؟ دنیا میں اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، ذلت سے بچائیں گے، بلکہ اس کے فضائل ہیں، آخرت تو ہے ہی، اس میں آخرت بھی مانگی ہے۔ دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے، اور ذلت، کوئی ایسا مقام آنے سے پہلے کہ اس کی بہت زیادہ ذلت ہو جائے، چھوٹی موٹی تو کوئی نہیں، وہ تو انسان کی آزمائش کے لیے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اس میں صبر کا امتحان ہے، چھوٹی موٹی، بڑی کسی ذلت سے پہلے اللہ اس کو اپنے پاس اٹھا لے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے اس دعا کی، بڑی رسوائی سے پہلے اللہ اپنے پاس اس کو بلائے گا۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مختصر دعا کبھی مانگنی ہو تو یہ 3 دعائیں مانگ لیا کریں۔